آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا قرن، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اور اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا، ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، سیدھے ہاتھ ابو بکر، الٹے ہاتھ عمر، اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول، یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے، اور ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، اس طرح، یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یوں 3 قبریں ہیں، یا یہ ہے۔ تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے، یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں، کراؤن۔ اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے، کوئی اویس بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لی، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دے، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو، تو بنو عامر کھڑے ہو گئے۔ پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو، تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جان، تو میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے، یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی، گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے، تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ۔ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو۔ وہ کہنے لگا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں۔ تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے، تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا، تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کریں۔ وہ رونے لگے، کہا میں آپ قدموں کی خاک نہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی، ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتے۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا۔ انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ان کے لیے۔ یہ ماں ہے، ماں ہے، ہر روپ میں عورت معزز اور محترم ہے۔ میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو، تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں۔ بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے، وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ
اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا ہوں، میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں، اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا، ہر شے بدل گئی ہے. میں نے ایک بدو ڈھونڈا، اللہ نے مجھے ملایا، میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوة القصوى، عدوة الدنيا والركب اسفل، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار. کتاب تو اتنا سا دیتی ہے، اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی، 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کیا تھا؟ 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ، یہ 3 افراد ہیں، اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. تو سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی. تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا، تو واپسی کر لی. تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی، روک، پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں تک. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑتی. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان. یہ افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ کا بھی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. وہ کہا ایسے ہوا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں. میں تمہیں لے چلتا ہوں. انہیں گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کو 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے بھی یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی. پھر میں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی. جنگل ویران سنسان. 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا. 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا، مجھے نظر کو نہیں آ رہا. پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا، تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار. میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے. السلام علیکم. آرٹ ٹو مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں جو صدقہ جاریہ ہے، جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ہائے ہائے ہائے، کاش تم دیکھو جا کے تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے. 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی. ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، بچوں کی اچانک موت تھی. تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا. مجھے ہوا اٹیک مارچ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی. وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا، کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا. مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی. تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت تھی، بولا نہیں جا رہا تھا. اور میرے نبی کہتے اماں اماں، آگے جواب نہیں آ رہا. پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا. اور آنکھیں بند ہو گئی. 25 برس کی عمر میں تو شادیاں ہوتی ہیں، یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہو گئی. دی اینڈ ہو گیا. وہاں سے 10 میل دور ہے بستی. پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی، پتھر جمع کیے، کھود کے یا اوپر اللہ ہی جانتا ہے. 14 صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر، کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی. لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، وہ نہیں تھے.
تو نے ادھر ادھر دیکھا لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں, تو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے ایسے, اور قبر کو یوں جپھا مارا ہوا تھا ایسے. اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نہ تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا. ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ, باپ تو دیکھا ہی نہیں, 6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی. ماں تجھے معلوم تھا نہ تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گل کہانی. تو میں احمد نے پکڑا کہا میرے بیٹے اٹھو. کا نہیں ماں یہ بھی ماں ہے, انہوں نے بھی دودھ پلایا. میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے, ان میں ایک ام احمد بھی ہے. تو کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا. زبردستی کھینچا ہے اللہ کے نبی. ہائے ہائے, میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے, ہزاروں دفعہ, اور میں ہر دفعہ روتا ہوں. ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, میں نے سفر کیا, میں اس کی وحشت سمجھتا ہوں کہ وہ کیا دکھ بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی. اور جب آپ نے حج کا سفر کیا کتنے سال گزر چکے؟ 56 سال گزر چکے ہیں. 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے. تقریباً 57 سال, 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے, حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے. 6 برس کی عمر تھی, 57 سال گزر چکے ہیں, اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا. اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں, شہر میں, لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو. 60-70 ہزار کا مجمع تھا, اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے, جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا, یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے. آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی. اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. جو اوصلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, محبت کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حکم, میں پھر پڑھوں گا. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. میں نے کہا حارثہ, وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے, ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. کذالکم البر کذالکم البر. میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے, یہی ہوتی. تو میرے بھائیو رمضان کی آمد ہے, یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. قرآن اترا, تورات اتری, زبور اتری, انجیل, ساری آسمانی کتابیں اتری. اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لم یعمل فیہ خطیئتا, کوئی گناہ نہ کرے, لم یشرب فیہ مسکرن, کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے, لم یقل فیہ مؤمن ببہتان, کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندھے, تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے. اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے. وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا, وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں, زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں, دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے. لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھیں, یہ ماں کی شکل میں ہو. تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد, تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. اور میں کہتا جی اماں جان, ماں کا حق بتایا. اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی, عورتوں کا مجمع ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں. اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی, مغرب نے تو عزت نہیں بخشی. مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا, ٹیشو پیپر بنا دیا ہے. اسلام نے عزت بخشی. اس کا پہلا روپ بیٹی ہے, یہ بیٹی کے روپ میں آئے. اور اس سے پہلے چلے جاؤ,
अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी इकट्ठी करो, मिट्टी इकट्ठी हो गई, पानी डालो, डाल गए, गूंदो, गूंद गए, छोड़ दो, छोड़ दिया, वो काली हो गई, बुलबुले छोड़ने लगी, पुतला बनाओ, कैसे बनाए, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, बना दिया, छोड़ दो, नंगा पुतला आदम का 40 साल पड़ा रहा, हवाएं चलती रही, धूप पड़ती रही, खुश्क हो गया, रूह डाली, कपड़े पहनाए, जन्नत में डाल दिया। अगर अल्लाह चाहता तो हव्वा का पुतला भी साथ बना देता, मिट्टी इकट्ठी करके गुंदवा के और पुतला बना के नंगा साथ ही डाल देता, तो नंगा पुतला तो मर्द के लिए कशिश कोई नहीं, फरिश्तों को क्या होगी। और बेपर्दगी थी कोई नहीं कि था ही कोई नहीं, बेपर्दगी किससे थी, था ही कोई नहीं, तो दोनों पुतले साथ साथ बनते, आदम का भी हव्वा का भी, दोनों नंगे होते, फिर दोनों में रूह डालता, फिर दोनों को कपड़े पहनाता, फिर दोनों को जन्नत में डालता। ना 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 ना, एक तो इंतजार करवाया, इंतजार करवा के चीज अता फरमाई अल्लाह ने कि बड़ी चीज को एवं नहीं दिया जाता, कुछ थोड़ा सा मशक्कत में डाल के दिया जाता है। तो अल्लाह ने जिंदगी का साथी आदम को दिया, जन्नत आपे दे दी, और हव्वा का इंतजार करवाया, जन्नत का इंतजार नहीं करवाया, हव्वा का इंतजार करवाया। फिर मिट्टी नहीं इकट्ठी की, पुतला नहीं बनाया, पानी नहीं डलवाया, और उसे नंगा नहीं डाला, बल्कि आदम को सुला दिया, फरिश्तों की आंखों पे पर्दा डाल दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली है तो अपने पहलू में एक औरत को मुकम्मल लिबास में पर्दे में पाया है, पहले दिन से औरत को इज्जत से बनाया है। तो आदम तेरी पसली से निकाला है, इधर उल्टे हाथ की पसली से क्यों निकाला है कि इधर दिल है, कि औरत हर रूप में दिल में जगह पकड़ती है, माँ, बेटी, बीवी, बहन, दादी, खाला, जिस रूप में है इसका मकाम दिल के करीब है, दिल से दूर नहीं है। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इंतजार करवाया, और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लग रही थी, कल्ले घाबरे फिर दे आए, हवा वेखी तो खुश हुए, कहने के अल्लाह कौन तेरी बीवी, आदम अलैहिस्सलाम काल की थी अगों है, तो अल्लाह ने कहा महर तो अदा कर, महर तो अदा कर। कहने के क्या महर है, का मेरे आखिरी नबी पर एक दरूद पढ़ दे, ये महर है, ये महर है उसका। मर्दों में सबसे खूबसूरत कौन है भाई, यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम मर्दों में सबसे खूबसूरत हैं, और औरतों में सबसे खूबसूरत है अम्मा हव्वा। हव्वा तमाम मस्तूरा जितनी पैदा होगी, जितनी पैदा हुई, उन सब में खूबसूरत तरीन औरत हजरत हव्वा है। पहले दिन इज्जत से पैदा किया, पर्दों में बिठा के पैदा किया, और बीवी बना के साथ रखा, और हुकूक रखे। अगर बेटी पैदा हो तो मेरा नबी फरमाता है 3 बेटियों की शादी कर दो तो जन्नत वाजिब हो गई, 10 बेटों की शादी करो तो जन्नत वाजिब कोई नहीं, 3 बेटियों की शादी करो तो जन्नत वाजिब हो गई। तो एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह 3 ना हो 2 हो, तो कहा 2 की शादी करो तो जन्नत। एक ने कहा या रसूल अल्लाह अगर 2 ना हो, एक ही बेटी हो और आगे कोई सिलसिला भी ना हो, तो आपने कहा 1 बेटी की शादी कर दो तो जन्नत वाजिब। यही बहन बन जाती है, बेटी से बहन बनती है, भाई आता है। तो मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें अता फरमाई, 2 बहनें, और उन्होंने उसका हक अदा किया, हक अदा किया, हक कि भाई बहनों का हक मार जाते हैं, माँ बाप की विरासत में से बहनों को नहीं देते, नहीं देते। ये ऐसे ही हराम है जैसे शराब बेचना हराम है, जैसे सूद खाना हराम है, ऐसे ही बहनों का हक खा जाना ऐसे ही हराम है जैसे चोरी हराम है। ये बहनों का चोर है, उससे उसकी चोरी की, जिसके साथ मिलके एक छाती का दूध पिया, एक थाली प्याली में खाया और पिया, एक छत तले जिसके साथ जिंदगी गुजारी, ये उसकी चोरी कर गया है। जिसने अपनी बहनों का हक मारा उसका रिज़्क हराम हो गया। मैं अपने उस्ताद साहब की खिदमत में, जिनसे मैंने तफसीर पढ़ी, शहद लेकर गया, 76-77 की बात, ब्राह्मण मरकज में ही मदरसा है, मौलाना जमशेद साहब। मैंने कहा हजरत ये शहद लाया हूं। कहां से लाए हो? कहा जी मेरे अपने बाग का है। मैंने कहा मैंने खुद थोड़ा बाग में लगा था आम का। मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। तो मुझसे फरमाया तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था। एक शहद की बोतल उस वक्त 10 रुपए की आ जाती थी। और कितना गहरा सवाल किया, ये नहीं कहा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, ये नहीं कहा तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था, अगर दिया था फिर तो ये शहद हलाल है, और अगर नहीं दिया था तो सारा ही हराम है, तो मैं नहीं लूंगा, ये मतलब था। हाँ भाई तेरे अब्बा ने बहनों को जमीनों में हिस्सा दिया था। मैंने कहा जी शुक्र है मेरे अब्बा की बहन ही कोई नहीं थी, होती तो कोई ना देते। सिर्फ 2 भाई थे, सारी जायदाद 2 भाइयों की, बहन थी नहीं उनकी। मैंने कहा अच्छा
تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں کہا میں جمیا ہی کوئی نہ ہوں, اس لیے میرے کو کی پوچھی جانا, میرے جمن تو پہلے دی گل نہ پوچھو میرے کو. تو پھر ہنس پڑے کہ اچھا ادھر رکھ دو. تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا, جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی, اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. پھر یہ بیٹی سے بہن, بہن سے بیوی. پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ 2 کام کرے, ایک اپنے اخلاق اچھے کرے, ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے, تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا. تہجد پڑھے, جہاد کرے, تبلیغ کرے, ذکر کرے, مراقبہ کرے, یہ نہیں فرمایا کہ وہ 2 کام کرے, ایک اخلاق اچھے کرے, ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے. یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے, اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث, ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان, میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے وہ باہر ڈیرے ڈار ہیں, ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں, لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں. بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں, بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام ہے. تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے. کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا 2 کام کرو, ایک اخلاق اچھے کرو, ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. پھر بیویوں کو بھی سمجھایا, برابری توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں, پھوڑے ہو نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی, رمضان کے روزے رکھے, خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی, عزت میں خیانت نہ کی, تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا, جنت تیرے لیے ساری حلال ہے. تو قرآن ایک دسترخوان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں, کہیں توحید کا کھانا ہے, کہیں رسالت کی غذا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہیں آپ کی رحمت للعالمین کا بیان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہیں آپ کو لاڈ سے پکارا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے. وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے. قسم اٹھانا وکیل کے, جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے. وکیل کا کام ہے دلائل دینا اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. ہمارے دیس میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے, گواہ بھی بنتا ہے, قسمیں بھی اٹھاتا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. قسمیں اٹھاتا ہے گواہ بن کر, دلائل دیتا ہے وکیل بن کر. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون.
قسمیں والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخوان پر کہ آ اس چشمے سے سیراب ہو. محمدی نظر آ اے امت محمدی نظر آ اے امت محمد کے نوجوان، محمدی نظر آ اے امت محمد کی بیٹی، محمدی نظر آ. تیرا روپ، تیرا سراپا، تیری چال، تیری گفتار، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا رکنا، تیرا چلنا، تیرا بولنا، تیرا خاموش ہونا، ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جا. اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے، جس سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، حبیب بنایا. محمد کہا، احمد کہا، ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی یہ بتا دے اوسلو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رہا بتا دے ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا. تیری غلامی میں آنا پڑے گا. وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نہ کرے، وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے، شیر کی وردی ہے، وہ گدھا بھی وردی میں پھرتا ہے، بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے، چوہے کی بھی وردی ہے، پتنگے پروانے کی وردی ہے، مرغے اور مرغی کی وردی. وردی سے نہیں پتا چلتا یہ مرغا ہے یہ مرغی ہے، یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے. وردیوں میں ہیں. تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے، تمہاری کوئی وردی نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں. میرے نبی کی ہر ادا زندہ ہے، سلامت ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی. جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے کوئی دجال، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے. ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں، حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے. میری ماں مر گئی، میرا ابا مر گیا، میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لی. میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیا. ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے، بس یادگار ہیں. میرے ابے دی ہے، اے میری اماں دی ہے، اے میرے ابے دی شیروانی کھلوتی ہے، اے دی ٹوپی کھلوتی ہے، اے دی کھسا پہ ہوئے ہے. یہ یادگار ہیں. میں نے اپنی وسعت کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹا. میرا اللہ کتنا طاقتور ہے جس کی ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله لله لله الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله لله. اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے. تو کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے؟ اللہ سو گیا ہے؟ اللہ غافل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور انہوں نے اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں. یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے. میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اول سے، انہوں نے حسین بن مظفر الداودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا انما الاعمال بالنیات.
میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دی ہیں کہ میں طارق جمیل نوائے وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں. میرے پیچھے 31 واسطے ہیں، میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے نبی کی ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے، سکہ بند ہے. ارے وہ تو میرا نبی ہے. کوئی اقبال کی شاعری میں شاعری داخل کر کے دکھائے، اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں، کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے. اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں، اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں. رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے. یہ تو میں نے آپ کو روحانی نسب نامہ سنایا ہے، یہ میرا روحانی نسب نامہ ہے. اپنے نبی کا تم خاندانی نسب نامہ بھی سنو کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. قرآن دسترخوان ہے. وطور سینین وهذا البلد الامین. طور سینا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تورات قرآن میں آ گئی. میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی. والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ مل گئی. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے. حامیم کی 7 صورتیں ہیں، اکٹھی شروع ہوتی ہیں اور حامیم 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 پر ختم ہوتی ہیں، پھر آگے دوسری سورہ شروع ہوتی ہے. تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی 9 صورتوں میں آ گیا. تورات سورۃ فاتحہ میں، اور بائبل انجیل سورۃ مائدہ میں، اور زبور حامیم کی 7 صورتوں میں. وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی، مجھے سرداری بخشی، مجھے فضیلت بخشی. وطور سینین وہذا البلد الامین. طور سینا پر تورات اتری اور بلد امین میں قرآن اترا. ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے. اور اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخوان سے حلال چنو، حلال کماؤ. شراب بیچنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا، کبھی سکھ نہیں پا سکتا. اگر میرا رب ہے تو سنو وہ کبھی سکھ نہ پائے گا. سود پہ کھانے والا، سود کھانے والا، چوری کرنے والا، ظلم کرنے والا، ستم ڈھانے والا، ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے رزق آنے والا سکھ نہیں پا سکتا. یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، لیل و نہار اللہ کے، دن رات اللہ کے، ماضی حال اللہ کا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو
ایک 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 کے آگے جھک جا کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی گراتا ہے، اسی سے ملتا ہے، اسی سے چھنتا ہے، وہی زندگی لاتا ہے، وہی موت لاتا ہے، وہی بلندیاں دیتا ہے، وہی پستیاں دیتا ہے، وہی محبت لاتا ہے، وہی نفرت لاتا ہے، وہی جنگ لاتا ہے، وہی امن لاتا ہے۔ ملک اس کا، ملک اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، خلا اس کا، فضا اس کے، ہوا اس کے، پانی اس کی، سورج اس کا، آگ اس کی، سورج ستارے اس کے، چاند اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، فرشتے اس کے، دو پائے اس کے، چار پائے اس کے، رینگنے والے اس کے، دوڑنے والے اس کے، تیرنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، پھنکارنے والوں کا مالک، مہکنے والوں کا مالک، دودھ دینے والوں کا مالک۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق یہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کا دسترخوان ہے اور اس پر چنا ہوا ہے تیری روح کا کھانا سامان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اٹھا لے یہ، ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، لیل و نہار اللہ کے، دن رات اللہ کے، ماضی حال اللہ کا، خوشی غمی پر اللہ قابض ہے۔ کبھی 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 بھی حلال کھانے والے پر خزاں نہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی۔ گزارا نہیں ہوندا، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے، گزارا نہیں ہوندا، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں۔ ان کا نہیں نہیں، سر کاٹو، نیزے پہ چڑھاؤ، میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر، اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں نہیں، حسن، حرب جنگجو۔ پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو۔ کہا نہیں، یہ حسین، یہ حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا، حسن سے زیادہ فرماتے تھے، اور پیار دونوں سے تھا۔ دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے، نعم الجمل جملکما، دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے۔ باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھائے ہو۔ یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا، پیار کرنا بھی عیب تھا، چے جا کے اٹھانا، اور یہاں اٹھانا تو کوئی سلیقہ نظر آتا ہے، کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا۔ تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے، تو ایک بدو نہ رہ سکا، ہوئے ہوئے یا رسول اللہ
آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اگلی بات بھی بتا دوں, جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. حضرت عمر ملے, کہنے لگے واہ واہ بھائی بڑی زبردست سواری ہے, نعم المطیۃ مطیۃکما, بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری. تو میرے نبی نے کہا نعم الراکبان عمر, سواری تو بڑھیا ہے, سوار بھی تو دیکھ کون ہیں, آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تھی, تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں, کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں, میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں, میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں, میں تو اوسلو میں رہتی ہوں, میں کیسے پردہ کروں, میں تو پردہ نہیں کر سکتی, میں تو اوسلو میں رہتی ہوں. یہاں سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے, ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں. سورج نصف النہار, سورج سر پہ آیا, یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا. تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 جھنڈے تھے, ایک زہیر کے پاس, ایک بھائی عباس کے پاس, ایک حبیب کے پاس. زہیر رائٹ پر, عباس درمیان میں, حبیب لیفٹ پر. تو زہیر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو. نماز کی اب بھی ضرورت ہے, اب بھی ضرورت ہے. اب تو جنت تیار ہو چکی ہے, اب تو حوریں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. اب ضرورت کیا ہے نا, ہاں ہے اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو, کوئی 100 میں 1 ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے. انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. نہ بھی پڑھتی تو جنت تیار تھی. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو نہ پڑھ ہوں کیڑی گل نماز دی, نہیں ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی, انہوں نے دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے. سرےدار تکبیریں کہی جاتی ہیں, خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں, کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں, فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا, کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا. بیچ دے ہوٹل, ریڑھی لگا لے, یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا منکر ہو جا. یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں, میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے. کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے. تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں, تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں. یا اپنی تاریخ بدل دو, کتابوں کو آگ لگا دو, جنت کو آگ لگا دو, دوزخ کو پانی سے بجھا دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو, اس طرز زندگی سے باز آؤ. یہ ہلاکت کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ نہیں ہے. یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے. یہ چند دن کی دنیا ہے, تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھیرے مارا, قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے نارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وہ تم تو راوی بھول گئے ہو, میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں. وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے, جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے, نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے. زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو, ہمیں نماز پڑھنے دو. اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھوڑ, قتل کرے, تمہیں نماز میں بھی قتل کرے, نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے.
تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہ نہیں نہیں نہیں، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں، کہ نہیں نہیں، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ۔ 25 آدمی 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک۔ یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے، خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا غصے لیے ہوں گے۔ تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو، ہائے 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 ہائے۔ یہ بھی کوئی زندگی؟ اسلام آباد پلاٹ لینا ہے، گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھا گھر بناونا ہے۔ قرآن دسترخوان ہے جس پہ رنگا رنگ کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کے، کہیں رسالت کے، کہیں نماز کے، کہیں روزے کے، کہیں ذکر کے، کہیں تلاوت کے، کہیں عبادت کے، کہیں حقوق اللہ کے، کہیں حقوق العباد کے۔ پورا دسترخوان ہے جو رمضان میں اترا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ چودھری رمضان ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، جل جانا، رمضان یار مودو، جل جانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 330 دن میں جو مردوں عورتوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے۔ جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، جل جانا، جل جانا۔ کیا جلتا ہے؟ ایک گناہ جلتے ہیں، دوسرا کیا جلتا ہے؟ ایک نفس جلتا ہے۔ جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں، وہ جلتی ہیں۔ اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے؟ پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، بشرطے کہ روزہ ہو۔ ایسا نہیں کہ سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں، افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی۔ اگر کوئی 2-4 گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوورآل ہو جاتا ہے، سارا جسم نیا بن جاتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود۔ نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت، اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، وانا اجزا بہ۔ اور یہ قرآن دسترخوان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں، وہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے، اور ایسی 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمناً صراحتاً اشارتاً، جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی، میں قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان، قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے، قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال۔ اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہاں مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے، ساری امت۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، ایم اے آنرز کر رہا تھا، اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا، بنگالی تھا، اس وقت 70 کی بات۔ پھر اس کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی اور ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا۔
وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا. اقبال ہاسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے, اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا, اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے, پانی پھینکتے, ہوٹ کرتے, مذاق اڑاتے, اوے صوفی, اوے ملا, اوے فلانے, اوے فلانے, اور وہ سب کی سن کے ان کو دعوت. میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جو تو آئندہ میرے کمرے سے بڑا, میں تیری ٹنگا باندھے ہونی. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا. یہ تبلیغ ہے. تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام. میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نے. میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں, لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں, محمد رسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں, لا نبی بعدہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دل میں ہے, اپنوں کو بھی غیروں کو بھی. اب تو اپنوں کو نہیں پتا. میں ملتان ضلع, میرا ضلع ملتان ہے, اب خانیوال ہو گیا, نواں شہر بھرا ہوا آبادی سے. ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزر رہے ہیں, بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ صحیح پتہ کہے نہیں. دوسرا گزرا, او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ صحیح پتہ کہے نہیں. پھر تیسرا گزرا, او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ صحیح پتہ کہے نہیں. 21 آدمیوں سے پوچھا, 21 آدمیوں سے, 21 میں سے ایک نے بتایا محمد رسول اللہ. پھر میں نے پوچھنا شروع کیا دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے, بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جی پتہ کوئی نہیں. ابھی کیا نام ہے؟ جی پتہ کوئی نہیں. تو میں ایسے کانپ گیا. میں نے ایک لڑکے سے پوچھا, وہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جی پتہ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کلمہ حمدہ جی ہم, میں کہا سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا اے محمد کون ہے؟ جی پتہ نہیں کون ہے, جی پتہ نہیں کون ہے. تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں, یہ پہلے تبلیغ کے حقدار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گی. کسی کو تم اوے کر دو نا تو تم سے موت تک بائیکاٹ کر کے رکھ دے گا. تو ہیں کون میں نے اوے آکھنا جا. ہاں, اور نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ پاؤں پڑھتے ہیں. وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کے ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی. وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں. ھذا بلاغ للناس, یہ ایک اعلیٰ چیز دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے. یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے بلاغ پہنچانے کے لیے کدھر للناس, لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کیسے پہنچائیں؟ مسجد میں کوئی آتے نہیں, کتاب کوئی پڑھ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی. تو وہی السلام علیکم. آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ پیارا سا بیان سماعت فرمایا. مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں. نیکی کی بات سنتے رہیں, شیئر کرتے رہیں, جو صدقہ جاریہ جو نسل کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.